دیجیے، کچھ بھی نہ دیجیے، لیکن مجھے زندہ دفن نہ کیجیے۔ خدا کی قسم یہ اعزاز اس بچی کو عزت کیوں ملی، آج اس بچی کو مقام کیوں ملا، آج معاشرے کے اندر اس ماں کو رتبہ کیوں ملا، امام الانبیاء کے آنے کی وجہ سے ملا۔ 6 کی 6 میں نے زندہ دفن کی۔ جو آخری بیٹی 4.5 سال کی تھی، وہ یوں تھی کہ میں تجارت کے گھر سے دوسرے ملک میں جاتا، جب میں واپس آتا تو میری بیوی اس بیٹی کو چھپا دیتی، اپنے بھائیوں کے پاس بھیج دیتی، جب میں چلا جاتا اپنے گھر بلا لیتی، اس کی پرورش کرتی۔ اچانک میرا مال جلدی بک گیا، میں گھر آیا، گھر بنا بتائے آ گیا، دیکھا تو 4.5 سال کی بچی گھر کے اندر چلتی پھرتی نظر آ گئی۔ میں نے بیگم سے پوچھا یہ کس کی بیٹی ہے؟ بیگم گھبرانے لگی، اسے پتہ چل گیا بتاؤں گی تو مار ڈالے گا۔ آخرکار اس کو بتانا پڑا کہ ہماری بیٹی ہے۔ فرمایا جب میں نے بیٹی کو دیکھا پہلی بار، بیٹی نے باپ کو دیکھا، باپ اور بیٹی کا رشتہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ بیٹی نے جیسے باپ کو دیکھا، پہلے تو نہ دیکھا تھا میرا باپ کون ہے، جب پتہ چلا یہ میرا باپ ہے، بیٹی دوڑتی دوڑتی چلی آئی۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں سب سے پہلے آ کر میرا ماتھا چومتی اور کہتی ہے بابا کہاں رہ گئے تھے، ترس گئی تھی آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ اور میری بیٹی نے مجھے اتنی عزت اور اتنا احترام دیا، میں گھر والی کو کہتا پانی کا گلاس چاہیے، میری بیٹی سب سے پہلے جا کر پانی کا گلاس پوچھتی۔ گھر والی کو کہتا کپڑے چاہیے، کوئی بھی کام کہتا سب سے پہلے میری بیٹی آتی وہ کام مجھے کر کے دکھا دیتی۔ 4 دن میں اپنی بیٹی کے ساتھ گزارے ہیں، 4 دن کے اندر میری بیٹی نے میرا دل جیت لیا، اتنی محبت تھی جس کی کوئی مثال نہیں۔ یا رسول اللہ میں اتنا بدبخت تھا، اتنا بد نصیب تھا، 4 دن بیٹی کے ساتھ رہا، اس نے اتنی محبت تھی، میں باپ ہو کر بیٹی کو عزت نہ دے سکتا۔ آخرکار میرے دل کے اندر خیال آیا، لوگ کہیں گے سب کی بیٹیوں کو مارتا آیا ہے، اب آپ کی بیٹی کی باری ہے تو خاموش رہ گیا ہے۔ میں نے دل کے اندر فیصلہ کیا صبح ہوگی، صبح اٹھتے ہی اس بیٹی کو جا کر زندہ دفن کر دوں۔ رات کو سوئی، صبح اٹھتے ہی اپنی گھر والی سے کہتے ہیں بیگم سے میرے دوست کی بیٹی کی شادی ہے، بیٹی کو تیار کر دیجیے، اس کو میں شادی پہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جب بیٹی نے یہ الفاظ سنے بیٹی خوشی سے جھوم اٹھی، آج میں بابا کے ساتھ شادی پہ جاؤں گی۔ کبھی ایسا دن نہیں ہوا، لوگوں کی بچیوں کو دیکھا کرتی تھی، لوگ اپنے باپ کے ساتھ جاتے شاپنگ کر کے آتے، فلاں فلاں خرچے کرتے، آج میں اپنے باپ کے ساتھ پہلی مرتبہ شادی پہ جاؤں۔ بچی خوشی کا اظہار کرتی ہے، لیکن اسے کیا معلوم کہ وہ باپ جہنم گھڑے کے اندر پھینکنے کے لیے جا رہا۔ اور میں میری بیٹی خوشی سے جھوم اٹھی، میں اپنی بیٹی کو لے کر چلا گیا، تیاری کروائی، لے کر جا رہا ہوں۔ بیٹی پوچھتی ابا جان آپ کے دوست کا گھر کتنا قریب ہے، چلتے چلتے آپ تھک گئے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں میں آپ کا پسینہ صاف کر دوں گی۔ میں بیٹھ جاتا، میری بیٹی میرا پسینہ صاف کرتی۔ ایک جگہ میرے پاؤں کیچڑ میں لپٹ چکے تھے، میری بیٹی بیٹھ کے میرے پاؤں صاف کرتی ہے۔ اللہ کے رسول میں بڑا بد نصیب ہوں، اس وقت بیٹی کا چہرہ دیکھتا، لیکن آج میں فکر کرتا ہے کاش میں اس دن اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہ کروں۔ بیٹی نے اتنا مجھے پیار دیا، اتنی عزت دی ہے، اور میں لے کر چلا گیا اپنی بیٹی کو۔ جب میں نے دیکھا کہ جنگل کا سما تھا، ایک ماحول ایسا تھا، کوئی آس پاس پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ بیٹی کہتی ہے پتی ہم تو شادی پہ جا رہے تھے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے جھوٹ بولا بیٹا پیسے نہیں ہیں، مزدوری کریں گے تو ہمیں پیسے ملیں گے، پھر ہم شادی کھائیں گے۔ جب بیٹی نے دیکھا کہ میرا ابا میرے لیے محنت کر رہا ہے، میری خوشی کی خاطر یہ کام کر رہا ہے، خدا کی قسم میری بیٹی سب سے پہلے دوپٹہ اٹھا کے میرے چہرہ صاف کرتی، پسینہ صاف کرتی۔ جب میں تھک جاتا میری بیٹی کہتی ابا جی آپ بیٹھ جائیں، یہ جو اندر سے مٹی نکال رہی اس کا میں نکالنا شروع کر دیتا۔ بیٹیوں والوں آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں بیٹیوں سے بڑی نفرت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اللہ اس بار بیٹا دینا بیٹی نہ دینا، اور اگر بیٹی مل جائے تو خوشی کا اظہار نہیں کرتے بلکہ پتہ نہیں کیا سے کیا جملے ادا کرتے ہیں۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں۔ اور اگلی بات بھی بات کرتا چلوں، بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، یہی بیٹیاں مسجد کے وارث بنتی ہیں۔ آپ کی لاش گھر کے اندر سامان وہاں رکھی ہوتی ہے، بیٹے بار بار ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ابا جی فلانا چچا ٹائم ہو چکا ہے، دفنانے کا ٹائم ہے، اور جنازے کا ٹائم ہو چکا ہے، 2 انتظار کر رہے ہیں،
وہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں۔ بھائی جان تھوڑی سی دیر رک جائیں، جی بھر کے ابا کا دیدار تو کر لینے دیجیے۔ میں اللہ کے رسول میں اپنی بیٹی کے لیے گلا کھولتا رہا، میری بیٹی روتی رہی، کہتی رہی ابا جان میرے لیے محنت نہ کریں، میرے لیے مزدوری نہ کریں، میں آپ کو کبھی کچھ نہیں کہوں گی، کبھی کوئی چیز نہیں مانگوں گی، لیکن آپ میرے لیے محنت نہ کیجیے۔ میں نے بیٹی کی ایک بھی نہ سنی، گلا کھولتا رہا۔ جب میں نے دیکھا کہ گلا تیار ہو چکا ہے، اب میری بیٹی اس کے اندر پوری کی پوری آ جائے گی، میں نے بیٹی سے کہا بیٹا اگر میں تمہیں کہوں میری بات مانو گی؟ میری بیٹی چیخ اٹھتی ہے، بابا جی حکم تو کریں، آپ جو کہیں گے میں وہ ماننے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا اپنی آنکھیں بند کریں، میری بیٹی نے ایک بھی نہ سنی، فوراً اپنی آنکھیں بند کر دی۔ جیسے اس نے آنکھیں بند کی، میں نے زور سے دھکا دیا، میری بیٹی گھڑے کے اندر جا کے گری۔ اللہ کے رسول اس وقت تو میرے سر پہ بھوت سوار تھا، لیکن آج جب میں جو باتیں سوچتا ہوں، آج وہ باتیں یاد آتی ہیں، دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اپنی لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے میں نے پھینکا کہ میری بیٹی اندر چلی گئی، میں مٹی ڈالنا شروع کر دیتا ہوں۔ میری بیٹی آواز دیتی ہے بابا جان کہ میں نے بہت بڑی ڈیمانڈ کر دی، آج کے بعد کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، آج کے بعد کوئی جوتا کپڑا کچھ نہیں مانگوں گی، بابا جی ایک بار معاف کر دیجیے، آج مجھے زندہ دفن نہ کریں۔ سنا کرتی تھی لوگ بیٹیوں کا زندہ دفن کرتے ہیں، میری ماں مجھے کہا کرتی تھی بیٹا باپ کے سامنے مت آنا، میں کہا کرتی تھی نہیں نہیں میرا باپ اتنی ظالم نہیں ہو سکتا، میرا باپ اپنی بیٹی پر اتنی ظلم نہیں کر سکتا، لیکن میرا بابا جی آج مجھے پتہ چل گیا ہے۔ اور بیٹی چیخ مار کے کہتی ہے بابا جی اگر آپ کو مارنا ہی تھا اتنی تکلیف کر کے دودھ کیوں آئے، گھر کے اندر ہی دفن کر دیتے، آپ اتنی تکلیف کر کے اتنی مشقتیں اٹھا کر کیوں آئے، یہاں محنت مزدوری کیوں کرتے رہے، آپ کو مارنا ہی تھا گھر کے اندر کیوں دفن نہیں کیا۔ اب دیکھیں بیٹی سے باپ کی وہ عصیت پسند آ رہی ہے کہ میرا بیٹا یہاں گرمی کے اندر پسینے کے اندر محنت کرتا رہا، لیکن باپ دیکھیں کتنا ظالم ہے۔ آج بھی کچھ باپ کہتے ہیں کہ ہم بیٹیوں کو اس والی تعلیم دلائیں گے، اس انگریز والی، تاکہ ہماری بیٹیاں ہمارا سر فخر سے بلند کر سکیں۔ ایمان والوں انگریزی تعلیم سے فخر نہیں ہوتا، انگریزی تعلیم سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، شاید دنیا میں چند پیسے مل جائیں، چند ٹکے مل جائیں۔ اگر کسی باپ کو عزت ملی ہے بیٹے کی وجہ سے، اگر کسی ماں کو عزت ملی ہے بیٹے کی وجہ سے، تو قرآن کی وجہ سے اور رسول اللہ کے فرمان کی وجہ سے ملی۔ ذرا دین سے وابستہ ہو جائے، دین کے قریب ہو جائیں، اگر دین کے قریب ہوں گے تو ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی، دنیا بھی اچھی ہوگی۔ صحابہ رسول فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں مٹی ڈالتا رہا، میری بیٹی چیختی رہی، چلاتی رہی، زور زور سے کہتی رہی ابا جان کچھ نہیں مانگوں گی، آج میری زندگی معاف کر دیجیے۔ جب میں نے ایک بھی نہ سنی، سینے تک میں نے مٹی سے بھرپور کر دیا ہے، میری بیٹی ایک ہی آواز دیتی ہے بابا جان یہ لے میرا دوپٹہ نشانی کے طور پر میری ماں کو دیجیے، اور کہیے گا کہ آپ کی بیٹی نے نشانی کے لیے دوپٹہ دیا ہے۔ خدا کی قسم جب یہ الفاظ سنتے ہیں، جب میں رات کو کتاب پڑھ رہا تھا نا، دل خون کے آنسو روتا ہے، وہ الفاظ نہیں ملتے کہ ہم آپ کے سامنے بیان کر سکیں۔ جب اس بچی نے دوپٹہ دیا ہے، کہا اس وقت بھی مجھے احساس نہ آیا، اپنی بیٹی پر ذرا سا بھی ترس آیا، میں نے دوپٹہ اٹھا کے پھینک دیا، مٹی ڈالنا شروع کر دیتا، مٹی ڈالتا گیا، میری بیٹی نے 8 چیخیں ماری ہیں، اور سب سے جب آخری چیخ ماری ہے، آپ جانتے ہیں مرغی کو تکبیر دیتے ہیں، آخری چیخ بڑی دردناک نکلتی ہے، ہم بکری کو ذبح کرتے ہیں، آخری جب چیخ نکلتی ہے، جب آخری سانس نکلتی ہے، خدا کی قسم جان لیوا ہوتی ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ تڑپ تڑپ کے مر چکی ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ تڑپ تڑپ کے ختم ہو چکی ہے۔ جب میں نے بیٹی کی 8 چیخیں سنی ہیں، سب سے پہلی جو چیخ تھی یہ تھی بابا جی اگر آپ کو مجھے مارنا ہی تھا وہیں پہ ختم کر دیتے، میرے سامنے یہاں اتنی دور کیوں لے آئے گے۔ دوسری چیز یہ تھی بابا جی اگر آپ کو مارنا تھا مجھے بتا دیتے، میں آپ کے گھر چھوڑ کے چلی جاتی۔ آج بھی میں التجا کرتی ہوں بابا جی اگر آپ کو میں پسند نہیں ہوں، اگر آپ کو میں اچھی نہیں لگتی، میں آپ کا گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، جنگل میں چھوڑ دیجیے، کچھ بھی نہ دیجیے، لیکن مجھے زندہ دفن نہ کیجیے۔ خدا کی قسم یہ احساس اس بچی کو عزت کیوں ملی، آج اس بچی کو مقام کیوں ملا، آج معاشرے کے اندر اس ماں کو رتبہ کیوں ملا، امام الانبیاء کے آنے کی وجہ سے ملا۔ آج اگر وہ ماں خوشی نہیں مناتی، آج اگر وہ ماں دین سے دور رہتی ہے،
آج اگر وہ بچی دین سے دور رہتی ہے، آج اگر وہ مرد، وہ باپ، وہ بھائی، وہ بیٹا اگر دین سے، رسول اللہ کے دین سے، رسول اللہ کے فرمان سے، اللہ کے قرآن سے دور رہتا ہے تو پھر کیا سوچ کے دور رہتا ہے؟ آج جو کچھ بھی ہے کائنات کے اندر عزت ہے تو میرے حضور کا صدقہ، آج ماں کو عزت ملی ہے تو میرے نبی کا صدقہ ہے، آج بیٹی کے سر پر ہم عزت والی چادر رکھتے ہیں تو امام الانبیاء کا صدقہ ہے۔ صحابہ رسول فرماتے ہیں میں نے ایک بھی نہ سنی بچی کی، جب آخری چیخ میری بچی کی نکلی ہے، خدا کی قسم وہ چیخ آج بھی مجھے سونے نہیں دے رہی، اور فرماتے ہیں آخری چیخ مارتی ہے میری بیٹی، مجھے کہتی ہے بابا اگر مجھے مار رہی ہو، زندہ دفن کر رہے ہو، قیامت کی صبح تک آپ کو معاف نہیں کروں گی، قیامت کا دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، سارے جب لوگ جمع ہوں گے اس وقت میں اٹھوں گی، میرا ہاتھ ہوگا تیرا گریبان ہوگا۔ میری بچی کے یہ آخری الفاظ تھے، خدا کی قسم اس دن سے لے کر آج تک وہ صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کے رسول جب بھی میں رات کو سوتا ہوں میری آنکھوں میں کھجلی ہوتی ہے، میری آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے، میرے دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے، سونے لگتا ہوں وہ میری بچی کی چیخ میرے کانوں میں گونجنے لگ جاتی ہے، میں فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو سکون ہے، اللہ کے رسول دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے۔